نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم اللہم صلی علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم و بارک علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری و یسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة واجب الاحترام بزرگوں، قابل قدر نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا یہ لطف و کرم اور اس کی بے غایت مہربانی ہے کہ ہم اس کے گھر میں دین سیکھنے سکھانے کی غرض سے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ یہاں ہمارا آنا اور بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ میں اپنے رب سے یہ التجا کرتا ہوں کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں اپنے نیک اور صالحین بندوں میں شامل فرما لے۔ جو موضوع منتخب کیا گیا اس میں چند بے ربط باتیں عرض کروں گا، آپ توجہ سے تشریف فرما ہوں۔ میں امید کرتا ہوں اللہ تعالی میرے لیے اور آپ کے لیے یہ بیان نافع اور مفید بنا دیں گے۔ برِ صغیر پاک و ہند میں سر سید احمد خان گزرے ہیں۔ سر سید صاحب جو تھے زندیق، بے دین اور کافر تھے، اور سب سے پہلے انہوں نے برصغیر پاک و ہند میں انکار حدیث کا پودا لگایا۔ ان کا طریقہ واردات یہ تھا کہ جو حدیث ان کے مطلب کی ہوتی، ان کے من کو بھاتی، اگر وہ ضعیف راویوں نے بلکہ وضاع اور جھوٹے راویوں نے بیان کی ہوتی اس کو لے لیتے، جو ان کے نظریہ اور ان کے فکر کے خلاف ہوتی وہ صحیح حدیث بلکہ متفقن علیہ حدیث بخاری مسلم کی حدیث ہوتی تو اسے بھی کیا کرتے؟ چھوڑ دے، اس کا انکار کر دیتے۔ انہوں نے کیا کیا؟ معجزات کا انکار کر دیا تھا، پردے کا انکار کر دیا، تجارتی سود کو حلال قرار دیا، اور مغرب کے بہت سارے نظریات کو انہوں نے سند جواز دیا تھا۔ ان کے ساتھ ہی مولوی چراغ بھی مل گئے۔ سر سید کے بعد یہ سلسلہ عبداللہ چکرالی کے ہاتھ لگ گیا۔
عبداللہ چکڑوالی جو تھا وہ منکر حدیث تھا، اس نے کلیتاً حدیث کا انکار کر دیا تھا. آواز نہیں ٹھیک ہے جی برادر، آواز نہیں، مجھے کوئی تسلی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے. وہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہلواتے تھے کہ ہم قرآن کو مانتے، حدیث کو نہیں مانتے. یہاں ایک اور بات یاد رکھیں، دنیا میں ایک بھی منکر حدیث نہیں گزرا جو قرآن کو مانتا ہو. جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں مانتا، حدیث کا منکر ہے، وہ اللہ کی کتاب قرآن کا قائل نہیں ہو سکتا. ایک لبادہ انہوں نے اوڑھ رکھا ہوتا ہے قرآن کی آڑ میں. وہ اللہ کے دشمنوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں، مطلب کہ حدیث کا انکار کر کے قرآن کی من پسند تفاسیر اور مطالب اور مفاہیم لوگوں کے سامنے پیش کر کے اللہ کے دین کو منہدم کرنا چاہتے ہیں. ان کی اول کوشش یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں زمین سے مٹ جائیں، لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیگانہ ہو جائیں. ان کی یہ بھی کوشش ہے کہ رسول کریم کے مقابلے میں لوگ یوں کھڑے ہو جائیں اور آپ کو آنکھیں نکالیں. وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے یہ دشمن ہیں، یہود نصارہ، یہود و ہنود، ان کے عقائد، ان کے اعمال کو رائج کیا جائے. تو یاد رکھیں، ہر منکر حدیث منکر قرآن ہوتا ہے، کیونکہ حدیث ماننے کا، حدیث کے اتباع کا حکم تو قرآن نے دیا ہے. اگر قرآن کو مانتا ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات اور آپ کی احادیث کو کیسے وہ چھوڑ سکتا ہے؟ عبداللہ چکڑالوی کے بعد اسلم جراج پوری آیا. اس نے بھی حدیثوں کا انکار کیا کلیتاً. حدیث حجت نہیں، کہتا ہے حدیث کی کیا حیثیت ہے، صبح اور ہوتی ہے، شام اور ہوتی ہے، اس کی حیثیت تاریخی ہے، اجمی سازش ہے، وغیرہ وغیرہ اس نے باتیں کی. اس کے بعد چودھری غلام محمد پرویز آیا. اس نے بڑے منظم طریقے سے فتنہ انکار حدیث کو عام کرنے کی کوشش کی. اس کی تحریریں جو ہیں نوجوانوں کے لیے بہت مؤثر ثابت ہوئی، اور نوجوانوں نے اس کی تحریروں کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا انکار کیا. وہ کہتا ہے میں حدیثیں مانتا ہوں، روایات کو نہیں مانتا. یہ روایات ہے. اس طرح سلسلہ چل نکلا. لوگ حدیث کا انکار کرنے لگے، حدیثوں پر اعتراض کرنے لگے. بعض ہمارے حنفی بھائی جو ہیں وہ بھی ان کے ہم نوا بن جائے کئی حوالے سے. مثال کے طور پر یہ خبر واحد ایسے عقیدہ نہیں ثابت ہو سکتا، اللہ کی توحید ثابت نہیں ہو سکتی، توحید الاسماء والصفات کا مسئلہ نہیں ثابت ہو سکتا، قرآن قطعی ہے، حدیث ظنی ہے، خبر واحد کا کوئی اعتبار نہیں ہے، قرآن سے فرضیہ ثابت ہوتی ہے، خبر واحد سے وجوب ثابت ہوتا ہے. جو حدیث قرآن کے معارض ہے، قرآن کے مخالف ہے، اس کو ہم چھوڑ دیں گے. جتنے منہ اتنی باتیں. پیچھے رہ گئے اہل الحدیث. ہر دور میں، ہر صدی میں انہوں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا. جب بھی حدیث پر حملہ ہوا، دفاع حدیث میں اہل حدیث یوں کھڑے ہو گئے. کبھی مداحنت کا شکار نہیں ہوئے، کبھی مسلک سے کام نہیں لیا. ہر دور میں حدیث کے الفاظ اور حدیث کے معنی ہر دو کا انہوں نے تحفظ کیا. اگر کوئی اٹھا اس نے حدیث کے الفاظ لے کر ان کے غلط معنی بیان کرنا شروع کر دیے، مطالب لیے، اس کا بھی رد کیا، اس کا بھی جواب دیا. اور الفاظ حدیث میں بھی کسی نے اگر کوئی تحریف کی تو اس کا بھی انہوں نے رد کیا. حدیث کے معنی کا بھی حفاظت کی، الفاظ کی بھی حفاظت کی. یہ چند سال پہلے راول پنڈی میں ایک مناظرہ ہوا تھا سید طالب الرحمان شاہ صاحب کا اور حنیف قریشی صاحب کا. حنیف قریشی صاحب مکتبہ بریلوی سے تعلق رکھتے ہیں.
اس مناظرہ کی روداد چھپی، اس میں انہوں نے ایک صحیح مسلم کی حدیث کوٹ کی اس روداد میں کہ قبہ من عدم، کہ چمڑے کا خیمہ. یہ بیچارے، آپ کو پتہ ہی ہے خانقاہی نظام کی پیداوار ہے، یہ صوفیاء کی ذریت ہے جو گمراہ اور ظالم صوفی تھے، جنہوں نے غیر اللہ کے اڈے آباد کر رکھے تھے، جن کے نزدیک حلال و حرام اور جائز و ناجائز کی کوئی تمیز نہیں تھی، جو ہر چیز میں اللہ دیکھتے تھے، کہتے ہر چیز اللہ ہے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ طہارت، کچھ بھی نہیں. صوفی لوگ جو تھے یہ ان کی ذریت ہے. لفظ کیا ہے؟ قبۃ من عدم، چمڑے کا خیمہ. ترجمہ کیا کیا؟ ترجمہ یہ کیا آدم علیہ السلام کا قبہ، یعنی آدم علیہ السلام قبر پر قبہ بنا دیا گیا. یعنی اتنی بڑی تحریف ہے مانوی حدیث کی، یقین جانے ہم تو سر پکڑ کر بیٹھ گئے. یہود و نصارہ جن کو اللہ نے بندر اور خنزیر بنا دیا تھا، انہوں نے بھی اتنی بڑی جسارت نہیں کی تھی جتنی انہوں نے کر دی تھی. نہیں، آپ حیران نہیں ہو جاتے کہ قبہ من عدم کا معنی آدم علیہ السلام کا قبہ؟ یعنی یہ قبوں بتایا نا، ان کا جو سلسلہ ہے، شکم پروری کی ذریعہ جو ہے ان کی بقا کا جو سلسلہ ہے وہ قبوں کے ساتھ ہے. ہر شہر کے اندر قبے بنا دیے، غیر اللہ کے اڈے آباد کر دیے. اور ایک اور بات بھی عرض کی دیتا ہوں، یہ جو قبے ان کے اندر آئے کہاں سے آئے ہیں؟ یہ سب سے پہلے زمین پر رافضیوں نے، شیعوں نے اپنے علماء اور اپنے ائمہ کے قبے بنائے تھے. یہ قبے شریعت اسلامیہ میں نہیں ہیں، دین محمد میں نہیں ہیں، قرآن و ثبوت میں، خیر القرون میں، صحابہ تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین کی زندگیوں میں ان کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے. یہ بات تو صاف ہے کہ نہیں؟ المشرب الوردی کے اندر ملا علی قاری صاحب نے لکھا ہے، سوائے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو کسی نبی کی قبر کا علم ہی نہیں دیا. آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ تک صرف عیسیٰ علیہ السلام کی استثناء بھی آسمانوں پر زندہ ہیں. قیامت قریب آئے ہوئے ان پر بھی موت آئے گی، ان کی بھی قبر بنے گی، ان کی قبر کا بھی علم نہیں دیا گیا. ابن ماجہ کے اندر جو حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آپ دفن ہوں گے، آپ کا مدفن وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ حدیث ثابت ہی نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے علاوہ کسی قبر کا علم، اگر قبروں سے فیض انسان پا سکتا ہوتا، اولیاء اللہ کی قبروں سے انسانوں کو کوئی فائدہ ہوتا یا دین وابستہ ہوتا، اللہ بتاتا یہ میرے خلیل کی قبر ہے، یہ میرے موسیٰ کی قبر ہے، یہ میرے نوح کی قبر ہے، یہ اسماعیل کی اور یہ فلاں اور فلاں کی قبر ہے. بات ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ یہ انہوں نے جو دین لیا ہے یہ رافضیوں سے لیا ہے، اور رافضی دنیا کے بدترین جھوٹے ہیں، جن کے متعلق شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بتایا ہے ان کے اسلام کے اندر دن بھی راتیں ہیں. ان سے بڑا جھوٹا اس نیلی فام چھت کے نیچے کائنات میں کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے. اتنے جھوٹے لوگ ہیں، اتنے جھوٹے ہیں. اور شیخ الاسلام نے یہاں تک کہا اگر یہ رافضی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اگر یہ پرندوں میں ہوتے تو گدھ ہوتے اور جانوروں میں ہوتے یہ گدھے ہوتے. اتنے برے ہیں. ان سے شرک کفر کا سلسلہ لے کر انہوں نے اپنی گدیاں آباد کر رکھی ہیں. اور حیرانی والی بات یہ ہے، یہ لوگ اب سوال یہ ان کے اندر بھی شیعت اور رافضیت گھس آئی ہے. کراچی سے لے کر خیبر تک ایک گدی بتائیں، ایک خانقاہ بتائیں جس میں سیدنا معاویہ بن ابی سفیان پر تبرہ اور گالیاں ان کو نہ دی جاتی. سارے کے سارے جتنے گدی نشین ہیں، جتنے پیر ہیں بریلوی، سارے کے سارے سیدنا معاویہ کے دشمن ہیں. یہ اثر کیسے ان میں نفوذ ہوا؟ وہی جن سے قبے لیے ہیں، جن سے قبے لیے ہیں، شرک و کفر کا سلسلہ جن سے لیا ہے، ان سے انہوں نے سیدنا معاویہ کی دشمنی بھی لی ہے. معاویہ کا دشمن کون ہے؟ رافضی ہے نا، اور یہ رافضیوں کے راستے پہ چل نکلے ہیں.
اسی طرح ابھی حالیہ یہ جو واقعہ ہوا آسیہ کا، یہاں رک کر میں ایک اور بات عرض کی دیتا ہوں کہ شاتم رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کی سزا اہل حدیث اہل سنت والجماعت کے نزدیک کیا ہے؟ بالاتفاق قتل ہے. مسلمان حکمران جس کے پاس سلطہ ہے وہ اس کو قتل کرے گا. الصارم المسلول علی شاتم الرسول کے نام سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے کتاب لکھی تھی، جس کا انگلش میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، اردو میں بھی جس کا ترجمہ ہو چکا ہے. اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی وفات 728 میں ہوتی ہے. انہی لوگوں کا رد کرنے کے لیے، حنفیوں کا رد کرنے کے لیے، اللہ کے بندو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آپ کا یہ موقف درست نہیں ہے، اپنی اصلاح کر لو. ہم جب فقہ حنفی کی کتابوں کی گردانی کرتے ہیں، ہم ایک انسان نظر آتے ہیں جو ابن حمام کے نام سے ہیں. ان کے متعلق ابن نجیم حنفی نے اپنی کتاب البحر رائے کے اندر لکھا ہے، نعم نفس المومن تمیل الى قول المخالف فی مسألۃ السب لیکن اتباعنا للمذہب واجب. ابن حمام نے لکھا ہے، میں حنفیوں کے خلاف بات کر رہا ہوں، اپنے مذہب کے خلاف بات کر رہا ہوں. بات یہ ہے ایک مومن انسان کا دل ہمارے مخالف شافعی کے قول کی طرف مائل ہو جاتا ہے. شافعی کہتا ہے نبی کا گستاخ واجب القتل ہے، لیکن ہم کیا کریں، ہم بھی مجبور ہیں اپنے مذہب کے ہاتھوں. ہمارے مذہب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کی سزا قتل نہیں ہے. یہ ذمی کی بات ہو رہی. کس کی بات ہو رہی ہے؟ ذمی، ایک کافر، یہودی، نصرانی مسلمانوں کی سلطنت میں جزیہ ٹیکس دے کے جو رہتا ہے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، شاتم رسول بنتا ہے، آپ کا گستاخ بن جاتا ہے، آپ کی شان میں تنقیص کرتا ہے، آپ کی اہانت کرتا ہے، آپ کا استہزاء اڑاتا ہے، آپ کا ٹھٹھا اور مذاق اڑاتا ہے، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا. ہدایہ حنفی مذہب کی معتبر کتاب، فتاوی عالمگیری 500 حنفی علماء کی رقم کردہ کتاب فتاوی حنفیہ، جو فتاوی الہندیہ کے نام سے معروف ہے، فتاوی عالمگیری جسے کہتے ہیں. اس کے اندر لکھا ہوا ہے، من امتنع من الجزیۃ او قتل مسلما او زنا بمسلمۃ او سب النبی علیہ السلام فلم ينقض عہدہ. اگر کوئی ذمی مسلمانوں کی مملکت میں رہ کر جزیہ دینے سے انکار کر دے، کسی مسلمان کو قتل کر دے، کسی مسلمان عورت کے ساتھ زنا اور بدکاری کر دے، یا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے، اس کا عہد نہیں ٹوٹے گا، وہ ذمی کا ذمی رہ جائے گا، اس کو امان ملے گی، وہ حربی نہیں بنے گا. ہاں اگر کوئی مسلمان مرد مسلمان نبی پاک کی گستاخی کرتا ہے، کہتا ہے وہ مرتد ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ مرتد ہو جاتا ہے. پھر اس کو توبہ کا بھی موقع دیتے ہیں، توبہ کر لے تو ٹھیک، ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا. یہ تو ان کا مسئلہ ہے کتابوں کے اندر. مگر اگر عورت کوئی مسلمان اور نبی پاک کی گستاخی کرے، عیسائی اور یہودی تو بالکل فارغ ہے، اس کو تو کچھ بھی نہیں کہنا، اس کو تو کچھ بھی نہیں کہنا. اگر مسلمان عورت پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کرتی ہے، وہ مرتدہ بن جائے گی. کہتے ہیں مرتدہ عورت ہو، اس کی سزا قتل نہیں ہوتا، عمر بھر قید ہوتی ہے. یہ تو مسلمان عورتوں کے بارے میں بیچارے ڈھیلے پیلے ہیں. آسیہ تو عیسائی ہے. ابن القطان الفاسی رحمہ اللہ الاقناع فی مسائل الاجماع کے اندر یہ بات لکھی ہے. 6ठी-7वीं صدی کے امام ہیں. عجب ان من سب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اہل ذمت قتل الا نعمان. پوری کائنات کے مسلمانوں، انسانوں کا، اہل ایمان کا، اہل علم کا اتفاق و اجماع ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ ہو بھی ذمی، اس کو قتل کر دیا جائے گا، سوائے نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ کے، وہ کہتے ہیں اس کو قتل نہیں کیا جائے گا. یہ بیچارے ڈھیلے پیلے ہیں، ہر معاملے میں ڈھیلے پیلے ہیں، ہر معاملے میں ڈھیلے پیلے ہیں. تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ ہمارے بارے میں رائے رکھتے ہیں اہل حدیث کے بارے میں کہ یہ اہل حدیث جو ہیں یہ انگریز کی اولاد ہے. ہماری تکفیر کرتے ہیں نا، یہ تکفیر ہے نا، انگریز کی اولاد ہے. محدثین 5 تھے، ان کو ماننے والا دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا، اور ان کو انہوں نے سلام کہہ دیا. ایک طرف محدثین ہیں، ایک طرف ان کے امام صاحب ہیں.
اور محدثین کے ماننے والوں کی کیا کبھی تو ان کو غیر مقلد کہتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں، نام دیتے ہیں۔ بہرحال ہم گھرے ہوئے ہیں چاروں جانب سے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہر دور میں اہل حدیث لڑے ہیں اسلام کی خاطر، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی خاطر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خاطر۔ جب تک اس دنیا میں اہل حدیث موجود ہیں اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں پر حملہ کرنے والے کو منہ توڑ جواب اہل حدیث دیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے ہر دور میں دیا اور دیں گے۔ اور اہل حدیث نے اپنے قول کے ساتھ، اپنے فعل کے ساتھ دین محمد کو ایسے پکڑا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، میں نے جو دیکھا ہے، اللہ نے جو مجھے بصیرت دی ہے، ہر خیر جو انسانوں کے لیے اللہ نے زمین پر اتاری ہے وہ اہل حدیث کے مقدر میں کر دی ہے۔ ہر خیر، حیران کن حد تک ہم نے انسانوں کو پایا اہل حدیثوں میں۔ آج میں دعوے سے کہتا ہوں اہل حدیثوں کے اندر بعض ایسی بچی ایسی خواتین ہیں ان کے چہرے کو آسمان نے بھی نہیں دیکھا، بعض ایسے بزرگ ہیں، ایسے نوجوان ہیں، لگتا ہے کہ صحابہ کے دور کے اور بعد کے دور خیر القرون کے دور کے مسلمان ہیں۔ یہ بلا مبالغہ بات ہے۔ میں اس انسان کو جانتا ہوں جو پہلے بریلوی مکتب فکر سے اس کا تعلق تھا، سعودی عربیہ گیا، وہاں کام کی غرض سے وہاں وہ اہل الحدیث ہو گیا، واپس آیا، ایک کمپنی میں گیا، کہتا ہے کہ میں آپ کی کمپنی میں کام کرتا تھا اور میں نے یہاں کچھ خیانتیں کی اور چوریاں کی، اور مجھے اللہ کی معرفت آ گئی ہے، یا تو مجھے معاف کر دیں یا مجھ سے اپنا خسارہ پورا کر لیں۔ مینیجر نے کہا کوئی بات نہیں، ہم آپ کو معاف کر دیتے ہیں۔ پھر اس نے داڑھی رکھی اور اللہ سے مانگ کر لی کہ میرے اللہ سے مانگ کر لی۔ میں اس لیے تو کہتا ہوں نا کہ بعض ہمارے اہل حدیث بھائی اہل حدیث ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن چہرے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں سجاتے، یہ اللہ کا دین ہے، اس کو نہیں اٹھاتے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت کا بھی لحاظ نہیں ہے تو آپ کی حدیثوں کا کیا لحاظ کریں گے آپ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آوازیں دیتے ہیں، لوگوں داڑیوں بڑھاؤ، خالف المجوس، ان مجوسیوں کی، ان شیعوں رافیوں کی، یہ جو فارسی ہیں ان کی مخالفت کرو، آوازیں دے رہے ہیں۔ ہم نے کیا اللہ کے نبی، ہم آپ کی مخالفت میں ان کی تائید کریں گے؟ ایسے ہے کہ نہیں؟ ہمارا اتنا بھی ایمان نہیں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے اس عمل کو ہم لے لیں۔ مسلمانوں کمزوری کو دور کر دیں، یہ زبانی کلامی دعووں کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ میں بڑا عاشق اور میں یہ اور وہ ہوں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی ہے، آپ کی سنت کی پیروی میں ہے۔ اللہ کے دین کا جھنڈا لے کر اس کائنات کے اندر نکلیں، لوگ تانے دیں گے، لوگ ملامتیں کرتے رہ جائیں گے، نہ پرواہ کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی خاطر، آپ کی دین کی خاطر لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں بلکہ دین کو اٹھائیں اور دین کو بلند کریں۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ بزرگ جو تھے ان کو کینسر کا مرض لاحق ہو گیا۔ ڈاکٹر نے ان کو کہا کہ آپ کو ایسی ادویات دی جائیں گی جس سے آپ کے بال جھڑ جائیں گے، اور ان کی داڑھی جھڑ گئی، سر کے بال جھڑ گئے، پلکیں بھویں جھڑ گئی، جسم کے بال جھڑ گئے، اور وہ مصلی پر بیٹھ کر کہتے تھے کہ میرے اللہ یہ تو میں نے تجھ سے مانگ کر لی تھی، تو مجھ سے ناراض ہے کہ تو نے مجھ سے لے لی ہے، میرے اللہ مجھے نبی کی سنت تو دے دے، مجھے داڑھی تو دے دینا۔ پھر وہ اس دنیا سے گئے، داڑھی کے ساتھ گئے۔ ایک چھوٹا بچہ عبد الوہاب اپنے ماموں کی گود میں، اس کے ناخن بڑے ہوئے تھے 4 منتھ کا۔ میں نے کہا اس کے ناخن نہیں کاٹتے، کہتے اس کی ماما کہتی ہیں عشرہ ذو الحجہ کے بعد کاٹیں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے نا کہ جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے وہ 10 دن اپنے بال اور ناخن نہ کٹوائے، پہلے کٹوا لے اور قربانی کے بعد کٹوا لے۔ میں نے یہ بات سنی اور حیران ہوا، سبحان اللہ کیسی بات ہے۔ چند ہی دن بعد میں نے المستدرک علی الصحیحین دیکھی،
امام عبداللہ الحاکم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک عورت کو دیکھا جو اپنے بچے کی ناخن کاٹ رہی تھی، بی بی عشرہ ذوالحجہ کے بعد کاٹ دیتی۔ کہاں عبداللہ بن عمر، کہاں آج کا اہل حدیث؟ بات تو نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ نہیں سمجھے بات؟ کہاں صحابہ کا دور اور کہاں آج کا دور؟ اہل حدیث صحابہ کے مسلک، ان کے عمل کو آج بھی لیے ہوئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ جو بات اس دور میں عبداللہ بن عمر نے کہی تھی، آج ہم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ اس دور میں دیکھ لی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، حدیث دین ہے، حدیث ہمارا ایمان ہے۔ حدیث بن ہم زندہ نہیں رہ سکتے، حدیث بن ہمیں اطمینان اور سکون نہیں ہو سکتا۔ حدیث میں تو میرے رب کی رضا ہے، حدیث میں تو میرے رب کی رضا ہے۔ لیکن کیا کریں، دشمنان دین بھی ہیں، اعداء اللہ بھی ہیں، اعداء رسول اللہ بھی ہیں۔ اللہ کے دشمن، نبی پاک کے دشمن ہیں، عقل کے دشمن، مومنوں کے دشمن، قرآن کے دشمن، حدیثوں کے دشمن پیدا ہو گئے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ حدیث وحی ہے۔ حدیث کیا ہے؟ وحی ہے۔ وحی دو طرح کی ہے، ایک قرآن اور ایک حدیث۔ قرآن کو کہتے ہیں یہ وحی مطلوب ہے، جس کی قرآن کریم کی نماز میں تلاوت ہوتی ہے، اور حدیث غیر مطلوب ہے، حدیث کی نماز کے اندر تلاوت نہیں ہوتی۔ حجت ہونے میں، دین ہونے میں، شریعت کا ثبوت ہونے میں قرآن اور حدیث برابر ہے۔ قرآن متن ہے، حدیث اس کی تشریح اور اس کی تبیین، اس کی وضاحت، اس کی تفسیر ہے۔ جس طرح قرآن نازل ہوا، حدیث بھی نازل ہوئی۔ سورۃ النساء آیت نمبر 113، آپ قرآن مقدس گھر میں جا کر کھولیے گا۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اللہ نے کتاب نازل کی، اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نازل کی، سنتیں نازل کی۔ تو دونوں نازل ہو گئی۔ اب اعتراض کرنے والا کہتا ہے دیکھیں جی، نازل ہونے کا معنی یہاں یہ نہیں ہے جو آپ لوگ لے رہے ہیں۔ وَأَنزَلَ لَكُمْ لِبَاسًا، اللہ نے تمہارے لیے لباس اتارا۔ کیا لباس بھی اوپر سے قمیصیں اور یہ سارا سلسلہ آ گیا تھا؟ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، ہم نے لوہا اتارا۔ معنی کیا کرتے ہیں؟ ہم نے لوہا اتارا۔ حالانکہ اتارنے کا کیا معنی؟ جو انزلہ ینزل انزال ہے، اس کے 14 معنی قرآن میں ہیں۔ کتنے معنی ہیں؟ انزلہ کا معنی ہر جگہ نازل ہونا نہیں ہوتا، ہر جگہ نازل ہونا نہیں ہوتا۔ وَأَنزَلْنَا اس کا معنی ہے خلقنا، وَخَلَقْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، انشاء، احداث اور خلق کے معنی میں ہے، ہم نے لوہا پیدا کیا ہے۔ وَأَنزَلَ لَكُمْ لِبَاسًا اس کا معنی ہے عطا کرنا۔ انزلہ وَآتَى لَكُمْ، وَآتَى لَكُمْ، وَآتَى یہاں کیا معنی؟ عطا کے معنی میں، اللہ نے تمہیں لباس عطا کیا ہے۔ ہر جگہ ہر لفظ کا سیاق کے مطابق معنی ہو جائے گا۔ کس کے مطابق معنی ہو جائے گا؟ سیاق کے مطابق معنی ہو جائے گا۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اللہ نے کتاب بھی نازل کی، اللہ نے حکمت بھی نازل کی۔ جس طرح قرآن کا نزول، اس طرح حکمت کا نزول، کیونکہ حکمت کے نزول کا جو تعلق ہے وہ قرآن کے نزول کے ساتھ ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ وَأَنزَلَ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، جیسا نزول قرآن کا ایسا نزول حکمت کا، یعنی سنت رسول کا بھی ویسا ہی نزول ہے جیسے قرآن مقدس کا ہے۔ پھر کہتے ہیں قرآن کی تو تلاوت ہوتی ہے، حدیث کی تو تلاوت نہیں ہوتی، نماز میں نہیں ہوتی، ویسے تو ہوتی ہے نا۔ وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، نبی کی بیویوں اللہ کی نعمت کا شکر تو ادا کرو نا۔ تو تمہارے گھر میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن مقدس کی تلاوت ہوتی ہے، اور حدیث رسول سنی سنائی جاتی ہے، حدیث کی بھی تلاوت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نطق فرماتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ بات کرتے ہیں، نبی گویا ہوتے ہیں، گفتگو فرماتے ہیں۔ نبی کا یہ فرمانا، نبی کا یہ ارشاد آپ لوگ سنتے ہیں،
پھر ان کو بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ وحی ہے. حدیث کیا ہے؟ وحی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. پہلے اللہ نے ہوا کی نفی کر دی. میرے نبی اپنی خواہش سے نہیں بولتا، نفسانی خواہشات سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے مرضی سے نہیں بولتا. دین میں نبی کب بولتے ہیں؟ جب اللہ آپ پر وحی فرماتے. ان ہوا الا وحی یوحی. نبی کا نطق بالوحی ہوتا ہے. ان ہوا یعنی ہوا کی ضمیر نبی کے ارشاد کی طرف ہے، آپ کی گفتگو کی طرف ہے، آپ کے نطق کی طرف ہے. ان نافیہ ہے، اللہ کے سیاق میں آ گیا. نافیہ اور جو ہے اللہ استثنائیہ تو معنی حصر کا پیدا ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کرتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہے، وہ اللہ کی وحی ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تھے اللہ کی وحی سے کرتے تھے. ان اتبع الا ما یوحی الی. میں تو اللہ کی وحی کا پیرو ہوں، جو میرا اللہ وحی کرتا ہے میں اس مطابق چلتا ہوں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو بھی اللہ کی وحی سے، نماز بھی اللہ کی وحی سے، زکوٰۃ کے احکام بھی اللہ کی وحی سے، آپ کا روزہ بھی اللہ کی وحی سے، آپ کا حج بھی اللہ کی وحی سے، آپ کا جہاد بھی اللہ کی وحی سے. الغرض محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا، آپ کا ایک ایک فرمان جو ہے وہ اللہ کی مرضی اور اللہ کی وحی کے ساتھ ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی اعتراض کر دے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے آپ پر شہد بھی حرام قرار دیا تھا، اپنے آپ پر اجتہاداً آپ نے ایک بات کر دی، فوراً اللہ نے اپنے نبی کو ٹوک دیا. میرے نبی آپ یہ نہیں اختیار رکھتے، اس طرح کی بات آپ نہیں کر سکتے. ٹوک دیا نا اللہ نے تو بات ختم ہو گئی. یہ کبھی بھی نہیں ہوا اللہ اپنے بندوں سے کہے تم پر یہ چیز حلال ہے، اللہ کا نبی کہے حرام ہے. ایسا کبھی نہیں ہوا. وَلَوْ تَقَبَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ. میرے نبی اگر آپ ہم پر کوئی جھوٹی بات کہہ دیں ہم آپ کی رگے جان کو کاٹ دیں گے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے اللہ پہ جھوٹ نہیں مانگا. نبی تو جھوٹ بولتے ہی نہیں تھے نا. تو جتنی حدیثیں ہیں ساری سچی حدیثیں ہیں، ورنہ اللہ نہیں فرماتا وَلَوْ تَقَبَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ. وَلَوْ تَقَبَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ. ماشاءاللہ تسی کدھر رن ٹپے ہو باشو ادھر بہندے آرام کر دے کو منو بیان کر دے. راستے صاحب تشریف لائے نے، میرے بھائی ہیں جی، میرے دوست ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہماری محبتوں کو قائم رکھے. اچھا جی شیخ خیریت سے ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. بدر کے موقع پہ آپ نے قیدیوں کو حوالے سے جو حکم دیا فوراً اللہ نے ڈانٹ پلائی اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. علماء کہتے تھے اصل میں آپ اس کو کوئی شرعی مسئلہ نہیں سمجھتے، دنیاوی معاملہ سمجھا اور آپ نے اجتہاد کیا، اس میں آپ کو خطا ہوئی، اللہ نے فوراً اپنے نبی کو متنبہ کر دیا. اور یہ بھی حدیث کی حقانیت اور سچائی پر دلیل ہے. یہ ایک نبی اور امتی میں فرق ہے. نبی اجتہاداً بات کر اس میں غلطی ہے اللہ فوراً اس کی اصلاح کر دیتے ہیں، اور امتی غلطی کرے تو اصلاح اللہ. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بھائی اس مجتہد کی غلطی ہے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ لیکن یہ تو نہیں کہہ سکتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ یعنی اجتہادی غلطی ہے، یہ تو نہیں کہتے نا. فرق آ گیا سمجھ کے نہیں آیا؟ یہ فرق ہے. وَأَنزَلَ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اللہ نے کتاب و حکمت کو نازل کیا. ذَلِكَ مِمَّا مَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِن أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ أَوْ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ کیا ہے؟ ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ. تیرے رب کی طرف سے یہ سنت نازل ہوئی ہے، اللہ نے وحی کی ہے آپ پر. یہاں بھی حکمت کے وحی ہونے کا قرآن نے ثبوت دے دیا، حکمت. اور یہاں بعض لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اس کا معنی الکتاب کا معنی تو الکتاب ہے اور حکمت کا معنی بھی الکتاب ہے. وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں، یعنی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. کیسی محمل کلام ہے یہ، علم معنی اور بلاغت کے بھی خلاف ہے اور نہ بھی ترکیب کے حوالے سے بھی خلاف ہے. عطف ڈالا گیا نا حکمت کا کتاب پر، تو معطوف علیہ کے لیے مغایرت ہونا ضروری ہے نا. اب ایک ہی چیز کا عطف دوسری چیز پر تو نہیں ڈالا جا سکتا، لہذا قرآن الکتاب اور ہے اور حکمت اور ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، آپ معلم ہیں. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ ذِكْرًا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. یہ منصب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. آپ کا کام کیا ہے کہ قرآن کا بیان کرنا، یہ آپ کے ذمہ ہے. کس کے ساتھ؟ حکمت کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ یعنی سنت کے ساتھ، اپنے قول و فعل کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے قرآن کا بیان کریں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر قرآن سمجھا نہیں جا سکتا. پرویز نے لکھا، پرویز کہا کرتا تھا یہ جو تصویری روایات ہیں یہ بے ثبوت ہیں ساری کی ساری. کہتا اگر کوئی اصرار کرے ان کی صحت کا یہ صحیح ہے تو میں یہ کہوں گا کہ جس طرح کسی انسان کا کوئی دماغ ہوتا تھا، اس کی سوچ ہوتی تھی، سطحی سوال ہوتا تھا، ایسے ہی آپ جواب دے دیتے تھے. لیکن کہتا ہے میں تو مانتا ہی نہیں سرے سے، جتنی تفسیری روایات ان کو میں نہیں مانتا. اللہ یاد باللہ. اب سوچیں، غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معلم بنایا. آپ نے کیا کرنا ہے؟ قرآن کی تعبیر کرنی ہے. ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. قرآن کا بیان ہمارے ذمہ ہے. وہ نبی پاک کی حدیث ہے، وہ نبی پاک کی اللہ نے ذمہ لے لیا. جو اللہ نے ذمہ لیا وہ کہاں ہے؟ اگر آپ حدیث کو نہیں مانتے کہ حدیث دین نہیں ہے تو قرآن کی تعبیریں، تفسیریں، معنی، مطالب جو نبی پاک نے بیان کی ہیں آپ ان کو نہیں مانتے تو اللہ کا یہ وعدہ اور ان آیات کا کیا مطلب ہے؟ بیان کرے، ان پر عمل نہیں ہوا پھر. ایک اور بات، اگر معلم کی بات یعنی جو اس کی گفتگو ہوتی ہے اس کی کوئی حیثیت نہ ہو، اس کا ماننا ضروری نہ ہو، پھر معلم کس معنی کا؟ پھر تعلیم کا کیا فائدہ ہوا جی؟ پھر تعلیم کا کوئی فائدہ نہ ہوا نا. تعلیم کا تب فائدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کی حدیثیں ان کو حجت اور دین مانیں. قرآن کی تفسیر میں، تعبیر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اول. دوسری بات یہ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. آپ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. آپ کتاب سے مراد کتاب اللہ ہے، قرآن مراد ہے، اور حکمت سے مراد کیا ہے؟ سنت ہے. اگر صرف کتاب ذکر ہو کہیں تو اس میں حدیث بھی سنت بھی شامل اور داخل ہوتی ہے. کتاب اللہ علیکم یعنی معنی کیا ہے کہ حکم اللہ، اللہ کا حکم. کتاب کا کیا معنی؟ اللہ کا حکم، قرآن کی صورت میں اور حدیث کی صورت میں. سے عمر نے کہا تھا نا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کے احکامات کافی ہیں جو مدون ہو چکے ہیں، جو لکھے جا چکے ہیں. یہی فرمایا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. یعنی التزامی دلالت کتاب کہنے سے حدیث پر بھی ہو جاتی ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. دوسری بات یہ ہے، یہ جو کہتے ہیں نا الکتاب سے مراد قرآن اور حکمت سے مراد بھی قرآن ہے، یہ بات غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ الکتاب ذکر ہو اس سے مراد قرآن اور حکمت، اس سے کیا مراد؟ سنت. اور اس پر شیخ الاسلام ابن قیم رحمہ اللہ نے روح کے اندر، اپنی کتاب روح کے اندر اجماع نقل کر دیا ہے کہ حکمت سے مراد سنت ہے. تمام علماء کا علم والوں کے اس بات پر اتفاق ہو گیا. قتادہ بن دعامہ سے لے کر ابن قیم تک جتنے مسلمان تھے، جتنے اہل علم اہل عقل تھے، سب نے مانا کہ قرآن میں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ سے مراد کیا ہے؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جب قرآن اور حدیث، قرآن اور حکمت نہ، کتاب اور حکمت الگ الگ ہوں یا قرآن اور حکمت الگ الگ ہوں، اس کا اس وقت مفہوم اور ہوتا ہے.
اگر اکٹھے ہوں تو مفہوم اور ہوتا ہے. مثال ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب سے مراد قرآن، حکمت سے مراد سنت ہے. صرف کتاب ہو اس میں سنت بھی داخل ہو جاتی ہے، صرف حکمت ہو اس میں قرآن بھی داخل ہو جاتا ہے. یعنی ہر قرآن کیا ہے؟ حکمت ہے. ہر حکمت قرآن نہیں، قرآن کے غیر بھی حکمت ہے، وہ حدیث ہے. جس طرح ہر وحی قرآن ہر وحی قرآن نہیں، قرآن کے غیر بھی وحی ہے نا، وہ حدیث ہے. جیسے اسلام اور ایمان ہے، اسلام اور ایمان ہے، ایک ساتھ آ جائیں. ایمان کا معنی ایمان اور اسلام کا معنی اور ہوتا ہے. جب اکیلا ایمان ہے تو اس میں اسلام بھی داخل ہے، اکیلا اسلام آئے تو اس کے اندر ایمان بھی داخل ہے. بر و تقوی ہے، الگ آئے تو بر کا معنی بر، تقوی کا اپنا معنی ہوتا ہے. اکیلا بر ہو تو اس میں تقوی داخل ہے، اکیلا تقوی اس میں بر داخل ہے. مسکین اور فقیر کا لفظ ہے، جب دو ایک ساتھ ہوں تو فقیر کا معنی فقیر اور مسکین اور ہوتا ہے. جب اکیلا مسکین اس میں فقیر داخل ہے، فقیر اس میں مسکین داخل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حکمہ کسے کہتے ہیں عربی زبان میں؟ اس کو دابت الحکمت الدابہ، گھوڑے کو لگام دیتے ہیں نا، کیوں؟ قابو میں رہے، سیدھی راہ پہ چلتا رہ جائے، ادھر ادھر نہ جائے. حدیث بھی لگام کا کام دیتی ہے، سیدھی راہ پہ چلاتی ہے. جس نے یہ لگام اتار دی وہ گمراہ ہو گیا، وہ گمراہ ہو گیا، پھر سیدھی راہ پہ نہیں چل سکتا، کیونکہ اس پر لگام نہیں ہے نا، حکمت اس کے پاس نہیں ہے، حکمت نہیں ہے. پھر منمانیاں کرے گا، پھر من پسند تفسیریں کرے گا. میں سن رہا تھا ایک ظالم انسان کو، کیلیفورنیا میں ہوتا، ادھر امریکہ کے اندر 30 سال سے جنت پاکستان نام سے اس نے ایک پارٹی بھی بنا رکھی ہے. گندا کالا کافر، اس سے بڑا میں نے کافر دنیا میں نہیں دیکھا. وہ کہہ رہا تھا اقامت صلاۃ، اس کو میں نے رزق کی مساوی تقسیم. حکمت کو چھوڑا نہ حدیث کو چھوڑا تو من پسند تفسیریں کرنا شروع ہو گئے. رزق کی مساوی تقسیم یہ کس نے مانا کیا؟ عقل والے علم والے تو یہ مانا نہیں کرتے، یہ جسارتیں کرتے ہیں، یہ جسارتیں کرتے ہیں. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، مسئلہ یہ ہے ہمارے لیے کہ ہمارے سامنے جب قرآن پر کوئی انسان بات کرتا ہے، قرآن پر تنقید کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے، ہم اس کا اعتراض نہیں سنتے. اور حدیث رسول پر اعتراض کرتا ہے ہم کان لگا لیتے ہیں. اللہ کے لیے ایسا کرنا چھوڑ دیں. جو شخص آپ کے سامنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر اعتراض کرتا ہے، آپ تعوذ پڑھیں، آیت الکرسی پڑھ کر اس پر تھوک دیں اور کہیں یہ شیطان ہے جو انسانی شکل میں متشکل ہو کر میرے ایمان کو زائل کرنے کے لیے آیا ہے. ظالم، اگر تیرے پہ اتنا علم ہے، جا ابھی ہمارے علماء زندہ ہیں، ان سے بات کر لے. مسلمانوں، درد پیدا کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، آپ کی حدیثوں کے حوالے سے یہ کیا ہوا؟ بات پر ہے جی، فلاں نے یہ کہہ دی، اس کی بات مان لی، فلاں نے حدیث پر اعتراض کی، اس کی بات مان لی. یعنی جاہلوں کو کیا حق ہے؟ حدیثیں کس کی ہے بتائیے ذرا. اور محدثین کی ہیں کہ نہیں ہیں؟ حدیثیں کس کی ہیں؟ محدثین کی حدیثیں ہیں، ان کی سندوں کے ساتھ یہ پہنچی ہیں ہم تک، ان کی کتابوں میں موجود ہیں. انہوں نے ان کو سمجھا بھی ہے، عمل بھی کیا ہے، ان کو نشر و اشاعت بھی کی ہے، ان کی حفاظت بھی کی ہے. یہ محدثین کی ہے. حدیث محدثین کی ہے، مطلب ان کے چلیں گے، معنی یہ بیان کریں گے. کسی کو کوئی حق نہیں اس کائنات کے اندر محدثین کے مقابلے میں ان کی حدیثوں کا کوئی مطلب دنیا کو بتائے. اگر کوئی شخص حدیث کا مطلب بیان کرتا ہے جو پہلوں سے موافقت نہیں کھاتا، آپ اس کو چھوڑ دیں. میں اپنے بارے میں کہا کرتا ہوں، اگر مجھے کوئی 1000 آیات بینات قرآن مقدس کی پیش کرے، کتنی؟ 1000 آیات پیش کرے، آپ نے مطلب میں بالکل مفہوم معنی میں بالکل واضح ہو، مسئلہ ان سے واضح ثابت ہو رہا ہو، میں سمجھتا ہوں یہ سائے سے بھی یہ واضح ہو رہا ہے، اس سائے سے بھی، اس سائے سے 1000 آیت سے میں پیچھے چلا جاؤں گا. صحابہ، تابعین، تبع تابعین، خیر القرون کے مسلمان، ائمہ ہدا، ائمہ اسلام پر نظر ڈالوں گا. اگر انہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے تو وہ حق، اگر انہوں نے بیان نہیں کیا، یہ میرے ذہن کا، میرے علم کا قصور ہے. قرآن حق ہے، میں غلط ہوں، وہ صحیح تھے. اگر انہوں نے یا سے مسئلہ ثابت ہوتا، بال یقین وہ ثابت کرتے. ان کا ثابت نہ کرنا یہ واضح دلیل ہے کہ اسے یہ ثابت بات نہیں ہوتی.
یہ کیا لوگوں نے مذاق بنا دیا. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتا ہے اقامت صلاۃ سے مراد یہ ہے کہ مساوی رزق کی مساوی تقسیم. ایک دفعہ میں گاڑی میں سفر کر رہا, صاحب کہتا ہے جی یہ نماز کو قائم کرنے کا کہا گیا ہے, نماز قائم کرنا. میں قائم کرنے سے کیا مراد ہے آپ بتائیں مجھے. لغت میں تو ہے صلاۃ کا معنی ہے طریق و سلوین, چوتڑوں کو حرکت دینا, یہ تو عربی لغت کا معنی ہے. اصطلاح میں اگر دیکھیں وہ تو حدیثوں میں مذکور ہے, کتاب لکھا. عمران بن حسین رضی اللہ کہتے تھے بتاؤ کہ ظہر کی پہلی 4 سنتے 4 فرض 2 سنتے کو ثابت کر دے قرآن سے. صحابی رسول ہیں نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عصر کے 4 فرض ثابت کر دے, مغرب کی 2 سنتے اور 3 فرض, عشاء کے 4 فرض 2 سنتے اور وتر ثابت کر دے. کون کرے گا؟ کتنی بری تعبیر کی قرآن مقدس کی. یعنی کسی نے پہلے یہ قرآن کو سمجھا ہی نہیں. پرویز یہی کہا کرتا تھا چھوڑیں آپ ان تمام باتوں کو, لائیں قرآن, میں قرآن کی تفہیم کرتا ہوں, اس کے معنی مطالب تم پر واضح کرتا ہوں. ہم کہتے ہیں پرویز صاحب ہم ایسے دین کو نہیں مانتے جس کو 1400 سال کسی نے سمجھا ہی نہیں ہے, جس کو صحابہ نے نہیں سمجھا, تابعین تبع تابعین ائمہ دین نے نہیں سمجھا. اس دین کو ہم نے آپ سے سمجھ کر کیا کرنا ہے؟ لے جائیں اپنے فہم کو. اور کہا کرتا تھا کہ آپ لاؤ کوئی آیت لاؤ, چھوڑو حدیثوں کو, یہ روایات ہیں, یہ اڑتی باتیں ہیں, میں اس کی تفسیر کروں گا. اس نے تفسیر لکھی وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. ترجمہ لکھا, تفسیر نہیں کی. پرویز تو مر گیا نا, دنیا سے چلا گیا. آئیں اس کے حواری, ہمیں بتائیں کہ اس آیت کی کیا تفسیر ہے. عدی بن حاتم الطائی, ان کو یہ بات سمجھنے میں غلطی لگ گئی تھی, بخاری کے اندر موجود ہے. ان بیچاروں کو یہ لغت عرب کی بنیاد پر حدیث اور قرآن کو سمجھ رہے ہیں. فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. یونس نبی اگر تیرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو مچھلی کی پیٹ میں رہتے. کیسی بات کر دی. سبا یسبح, تسبیح کا معنی کہتے ہیں تیرنا, سوئمنگ کرنا ہوتا ہے. لغت رائے اس میں لکھا ہے ایسے ہے. ہم کہا دیکھے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا تعبیر کی ہے. جس ہستی پر قرآن اترا انہوں نے اس کا کیا معنی بیان کیا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ تو تسبیح کا ثبوت دیا ہے. فاستجبنا لہ, ہم نے قبول کر لی یہ دعا یونس نبی سے. اور یہ کہتے ہیں کہ تیراک نہیں تھے. یعنی کیسی بات کرتے ہیں, کیسا معنی کرتے ہیں. یہ پہلے کسی کو سمجھ آیا ہے معنی؟ ان ظالموں نے پیش کر دیا ہے. یعنی نماز لوگوں سے چھڑوا دی. ان کی غرض کیا ہے؟ اس زمین پر اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنے والا کوئی نہ ہو, لوگوں کے دل کالے ہو جائیں, رسول پاک کو لوگ آوازیں دیں, بدعمالی چھا جائے ان پر, ان کے دل کالے, ان کے منہ کالے ہو جائیں, یہ اللہ اور رسول سے بیگانے ہو جائیں, رسول پاک کی ادائیں ان کو بھول جائیں, یہ کافروں کے دین پر چلنا شروع ہو جائیں اور کافروں کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا شروع ہو جائیں. یہ ان کی خواہش ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نبی پاک کا اسوہ, آپ کی ادائیں اللہ نے ہمارے لیے دین بنایا ہے, اور قیامت تک کے لیے, آخری انسان کے لیے, کیونکہ آگے آخرت کا ذکر آ رہا ہے, آخری انسان تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نمونہ ہے. اور ان کی کوشش کیا ہے کہ لوگ بیزار. یہ کہتے کہ داڑھی کے والا آپ نے کبھی نہیں سنا یہ منکرین حدیث کو؟ داڑھی ویسی جی بس ایک معاشرتی عمل ہے جی, کوئی رکھ لے تو ٹھیک, نہ رکھے تو اس کی مرضی. اس وقت لوگ داڑھی رکھتے تھے, بس انہوں نے رکھ لی بات ہے. ظالموں ہم سے کوئی پوچھے تو صحیح نہ, یہ تو اللہ کا دین ہے, یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے, اس میں رب کی رضا ہے. یہ ایک مومن اور فاسق کے درمیان فرق کرتی ہے داڑھی. آپ کہتے ہیں ویسے ہی بال اٹھا لیے. کہتے ہیں نماز بھی لوگوں سے چھوٹے. کہتے ہیں جب تک مساوی رزق نہیں ہوگا تو زکوٰۃ کا مسئلہ ختم ہو جائے گا. اس طرح کی بات کرتے ہیں. پھر زکوٰۃ کون لے گا؟ کون زکوٰۃ کس کو دے گا جب مساوی تقسیم ہو گئی؟ کیسی باتیں کرتے ہیں. حج کو انہوں نے معطل کر دیا. روزہ کہتے ہیں ربی پاک اس زمانے میں رمضان آئے نہیں, یہاں تک ہی بات کرتے. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. کہتا ہے میتہ سے مراد مردہ قومیں ہیں, اور لحم سے مراد یہ فساد اور یہ پریشانیاں اور یہ خون خرابہ اور یہ بم دھماکے ہیں, اور لحم خنزیر سے مراد مذہبی تعصب ہے.
یہاں تک لوگوں نے قرآن کے اندر باتیں کرنا شروع کر دی ہیں. اپنے اسلاف کی طرف پلٹیے, ائمہ محدثین کی طرف پلٹیے, صحابہ کو معیار حق بنا لے. وہی دین سچا جو صحابہ کے پاس تھا. دنیا میں بڑے لوگ آئے ہیں گمراہ اور ظالم, بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, قرآن و سنت کے اندر وہ انہوں نے باتیں کی ہیں, ایسی ایسی باتیں حیران کن حد تک انہوں نے باتیں کی ہیں. سر سید جو تھا یہ کہتا تھا یہ جو مولویوں نے آدم بابا آدم بنایا ہوا ہے یہ کوئی شخصیت ہے؟ آدم علیہ السلام کو شخصیت نہیں مانتا تھا. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں جو انتہائی ضروری, حضرت شاہ صاحب قطب شاہ صاحب اور حافظ عبد الغفور صاحب بھی تشریف لائے ہیں ماشاء اللہ. آپ سب اہلا و سہلا و مرحبا بکم. اس دنیا میں جتنے بھی منکرین حدیث آئے ہیں, جتنے بھی آئے ہیں, وہ پرویز ہو تب, اسلم جراج پوری ہو تب, وہ ڈاکٹر غلام جیلانی برق ہو تب, وہ ڈاکٹر احمد دین ہو تب, وہ عنایت اللہ مشرقی ہو تب, کوئی بھی منکر حدیث ہو, وہ نہ جنت کو مانتا ہے نہ جہنم کو مانتا ہے. لاؤ کسی ایک کی کوئی کتاب ہمیں دکھا دو جو جنت اور جہنم کو مانتا ہو. یہاں تک کہ ابھی یہ جو غامدی صاحب ہیں, لوگ ان کو بڑا اسلام کا مفکر سمجھتے ہیں. وہ ظالم کہتا ہے کہ جنت میں حوریں نہیں ہوں گی. اب کھلے لفظوں تو جنت کا انکار کرنے سے رہا نہ, اور جہنم کا بھی انکار کرنے سے رہا. کہتا ہے کہ میں یہ نہیں کہتا یہود نصارہ کو اللہ عذاب دے گا, میں یہ نہیں کہتا جو منکر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ختم نبوت کا منکر ہے وہ کافر ہے, میں یہ نہیں کہتا. تو نہ کہے. اللہ تجھے اس جنت میں داخل نہ کرے جس میں حوریں ہوں گی. اللہ تجھے اس جنت میں داخل نہ کرے جس میں حوریں ہوں گی. یہ سارے کے سارے جو ہیں, سارے کے سارے نہ جنت کو مانتے ہیں نہ جہنم کو مانتے ہیں. سر سید نے انکار کیا, عنایت اللہ مشرقی نے انکار کیا, اسلم جراج پوری نے انکار, پرویز نے واضح انکار کیا. یہ سارے کہتے ہیں کوئی جنت نہیں کوئی جہنم نہیں. جنت اور جہنم نہیں تو پھر قرآن پر عمل کرنے کا کیا فائدہ؟ کہتے ہو نا قرآن پر عمل کرو, قرآن پر عمل کرو, پھر کیا فائدہ ہوا قرآن پر عمل کرنے کا؟ نہ جنت کا سوال نہ جہنم کا سوال ہے. کتنا ظلم ہے ان کا. کوئی جنت جو قرآن میں آیات ان کا کیا مطلب ہے؟ یہ دنیا کی رہنائی مراد ہے, اس سے یہ حسین مناظر مراد ہے, یہ حالات کی بہتری مراد ہے. اور جہنم سے مراد حالات کی تلخی, یہ گرمی, یہ گرد و غبار, یہ پریشانی اور اضطراب مراد ہے. واہ, اس کا مطلب کفار جنت میں اور نبی پاک کو ماننے والے, قرآن کو ماننے والے جہنم میں. یہی مطلب بنتا ہے نا اس کا. اور سر سید ہو یا پرویز ہو, یہ اللہ کے فرشتوں کو بھی نہیں مانتے تھے. اللہ کے فرشتوں کو تو قرآن فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ, وہ تو جبرائیل آتے تھے نا. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا مِّن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ. یہاں تو ارسال فرشتے کی بھیجنے کی بات ہو رہی ہے. اللہ فرشتہ بھیجتے ہیں. یہ تو مانتے نہیں فرشتوں کو, یہ تو کہتے ہیں فرشتے سے مراد یہ اور وہ ہے, اس طرح کی بات کرتے ہیں. پھر یہ دین اور شریعت کو کیسے مانیں گے؟ سوچنے کی بات ہے نا. آپ کو صحیح دین یہ کیسے دیں گے؟ لوگ سمجھتے ہیں جی یہ بڑے سکالر ہوتے ہیں, جی یہ اور وہ ہوتے ہیں. اللہ کے لیے ان سکالروں سے بچ جائیں. یہ دشمن ہے دین کے, یہ دشمن ہے عقل کے. ان سے دین نہ لیں, دین علماء حق سے لیں جو سلف صالحین کے دین کے پیروکار ہیں, ان علماء سے لیں. یہ بدعتیوں اور مشرکوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں, ان ظالموں اور مقلدین سے بھی اپنے آپ کو بچائیں. سوچنے کی بات ہے. حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسان قرآن کا معنی بیان کرتا ہے, وہ معنی صحابہ اور تابعین کے مخالف ہے, موافق نہیں ہے. سمجھے کہ قرآن کی تحریف کر دی, اس نے مانوی تحریف کر دی ہے. کیونکہ قرآن جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہے وہاں ایک سبیل مومنین بھی دکھاتا ہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. سبیل مومنین صحابہ کا راستہ ہے, مومنوں کا راستہ ہے, علم نبوت والوں کا راستہ ہے. سبیل مومنین محدثین ائمہ دین کا راستہ ہے. سبیل مومنین مسلک محدثین ہے. یہ مومنوں کا جو راستہ اللہ نے بیان کیا ہے, اس راستے پر چل کر قرآن و سنت تک پہنچنے اپنا ممکن بنائیں. جو تعبیریں, معانی, مطالب قرآن و سنت کے ہمارے اسلاف نے پیش کیے ہیں ان کو اپنے لیے کافی سمجھیں.
دنیا جو باتیں کرتی رہ جائے اور یاد رکھیں جس دن لوگوں نے سبیل مومنین کو چھوڑ دیا تھا اور کہہ دیا ہمیں سبیل مومنین کی صحابہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ائمہ محدثین کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس دن فتنہ خارجیت اس دنیا کے اندر آیا تھا. اس دن فتنہ تکفیر نے جنم لے لیا تھا. اس دن ختم نبوت کے ڈاکو پیدا ہو گئے تھے. اس دن قرآن کی من پسند تفسیریں کرنے والے پیدا ہو گئے تھے. اس دن حدیث کا انکار پیدا کرنے والے پیدا ہو گئے تھے. سبیل مومنین وہ راستہ, مومنوں کا وہ راستہ ہے جو آپ کو قرآن و سنت پر کاربند رکھ سکتا ہے, اور کوئی طریقہ نہیں ہے قرآن و سنت پر کاربند رہنے کا. تو میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, قرآن وحی ہے تو حدیث بھی وحی ہے. اور آج یہ باتیں کرتے ہیں کہ حدیث جو ہے وہ بعد میں لکھی گئی. اچھا, تب یہ حجت نہیں, تب یہ دلیل نہیں بن سکتی, تب اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. حدیث بعد میں لکھی گئی, یہ کیسی باتیں کرتے. اور اللہ رب العالمین نے جس طرح قرآن کی سچائی پر اور اس کی حقانیت پر زمین پر دلائل چھوڑے ہیں, اس طرح حدیث رسول کی حقانیت و سچائی پر دلائل موجود ہے. سب سے پہلی دلیل جس کو یہ کہتے ہیں نا جی کہ حدیث جو ہے اجمی سازش ہے, صبح اور ہوتی ہے شام اور ہو جاتی ہے, اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. موطا امام مالک رحمہ اللہ 179 ہجری میں فوت ہو گئے تھے. 179. آپ نے کتاب لکھی جس کا نام ہے الموطا, اور موطا کا کیا معنی ہے؟ دستور. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مومنوں مسلمانوں کے لیے نظام زندگی دستور ہے. امام مالک نے کتاب لکھی. امام شافعی کہتے ہیں کہ موطا سے بڑھ کر کوئی صحیح کتاب نہیں ہے. اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں, کتاب و یعنی یا تو بخاری مسلم جب آ گئی تو یہ فائق ہو گئی موطا سے, یا اس کا مطلب بخاری مسلم کے بعد صحیح ترین کتاب جو ہے کون سی ہے؟ موطا کی. چونکہ اس وقت بخاری مسلم تھی ہی نہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ کہتے ہیں صحیح ترین حدیثوں کا مجموعہ ہے. 482 حدیثیں موطا امام مالک کی صحیح بخاری مسلم کے اندر موجود ہے. کتنی؟ 482. آپ بازار جائیں موطا خرید لیں, مجھے موطا امام مالک چاہیے, بخاری مسلم بھی خرید لیں, کھولیں, ورگردانی کریں. امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ امام مالک رحمت اللہ کی سند کو آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ثابت کیا ہے. آپ سند کو بھی دیکھیں اور متن کو بھی پڑھیں. 482 روایات میں سند اور متن کے حوالے سے نقطے سے دور کی بات ہے کہ شوشے کا بھی فرق نہیں آیا ہے. 179 میں امام مالک فوت ہوتے ہیں, 256 میں امام بخاری فوت ہوتے ہیں. 1.5 صدی کا فاصلہ ہے. کیسی عجمی سازش ہے, کیسی تاریخی ایک حیثیت ہے کہ صبح اور شام اور ہو جاتی ہے. 482 سند موطا امام مالک کی اور متون بخاری مسلم کے اندر موجود ہیں. دونوں میں بال برابر بھی فرق, صدی گزر جانے کے بعد 150 سال گزر جانے کے بعد بھی فرق نہیں. محدثین کو تو اللہ نے دیانت نصیب کی تھی, وہ دیانتدار تھے نا, وہ کبھی حافظے والے تھے. کئی محدثین ہیں کہتے ہیں یہ واو, یہ حدیث میرے 3 اساتذہ نے بیان کی ہے, یہ واو جو ہے یہ میرے اس استاد نے بیان کی, ان 2 نے بیان نہیں کی ہے. بال کی کھال اتار کر محدثین نے رکھ دی ہے. اور آج ایک ڈرامہ ہوا دنیا کے اندر. ڈرامہ کیا ہوا کہ 10 افراد بٹھائے گئے, ایک پرچی لکھی گئی, پرچی لکھی اور اس آدمی کے کان میں آہستہ سے وہ الفاظ پڑھ کر سنا دیے گئے. اس کو کہا گیا اگلے کو روایت کریں, اس نے اگلے کو روایت کی. اس کو کہا گیا اگلے کو بیان کرے. کرتے کرتے 10 انسانوں تک جو الفاظ پہنچے, 10ویں کو کہا گیا آپ لوڈلی اونچی آواز سے الفاظ پڑھیں. پرچی کو سامنے رکھا گیا اور وہ الفاظ کو سامنے رکھا گیا, سنا گیا, تو زمین آسمان کا فرق ہو گیا. کہتا ہے یہ حدیث ہے, یہاں سے چلی اور یہاں تک پہنچی, کیا اشر ہو گئے ان الفاظ کا. جھوٹو, اللہ کی وحی کا مذاق اڑاتے ہو. پاپیو, کالے دل والو, ظالمو, محدثین کو اپنے آپ پر قیاس کرتے ہو. وہ اللہ کے پرسار نیک بندے تھے, وہ اپنے رب سے ڈرنے والے تھے. اللہ نے ان کو اپنی خشیت اور محبت سے نواز رکھا تھا. کمال کا حافظ اور دیانت ان کے پاس تھی. تم کہتے ہو کالے دل والو کہ
کہ وہ ہمارے جیسے انسان تھے، نہیں تھے وہ تمہارے جیسے انسان، وہ اللہ کے چنیدہ اور پسندیدہ لوگ تھے، وہ امین تھے، وہ صادق تھے، وہ کمال اور خوبیوں والے تھے۔ تو کہتے کہ ہیں جی حدیث جو ہے وہ بعد میں لکھی گئی ہے۔ کوئی ہے مسئلہ ایسا جی کہ حدیث بعد میں لکھی گئی؟ ایک ہے کتابت حدیث، وہ تو تب سے جس دن سے حدیث ہے۔ ایک ہے تدوین حدیث، وہ بعد میں ہوئی۔ کون سی بات کرتے ہو؟ تدوین حدیث کی بات کرتے ہو یا کتابت حدیث کی بات کرتے ہیں؟ اختصار کرتے ہیں۔ ابو داؤد کے اندر حدیث عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بات سنتا اس کو نوکے قلم پر لاتا، لکھ لیا کرتا تھا۔ میرے ساتھیوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر، کیا معنی اس کا؟ صحابہ کیا کہتے تھے؟ ہاں جی، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر، نبی پاک بشر ہیں۔ اب آپ اطمینان کی حالت میں بھی بات کرتے ہیں، غم و غصہ کی حالت میں بھی بات کرتے ہیں، اب ہر بات لکھ لیتے ہیں۔ یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، آپ نے عبداللہ اپنی انگلی مبارک اپنے منہ مبارک کی طرف اٹھائی، اکتب لا واللہ والذی نفسی بیدہ، مجھے اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لا یخرج منہ الا حق، میں محمد کے منہ سے جو بات نکلتی وہ حق ہوتی ہے۔ صحابہ تو لکھتے تھے، آپ نے ابو شاہ کے اکتبوا لابی شاہ، یہ خطبہ لکھ دو ابو شاہ کے لیے۔ یہ تو حدیث ہے صحیح مسلم میں، آپ نے منع فرمایا بھائی قرآن و حدیث کو ایک ساتھ گڑ مٹ کرتے ہو، قرآن کو الگ اور حدیث کو الگ لکھنا چاہیے۔ مطلب یہ ہے، اس روایت کا مطلب محدثین علماء نے یہ بیان کیا ہے، اگر قرآن نے یہ اصول بیان کیا کہ لکھی ہوئی چیز دلیل نہیں ہو سکتی تو سر آنکھوں پہ لاؤ، ہم مانیں گے، ورنہ یہ تمہارے اصولوں کو ہم نہیں مان سکتے۔ لکھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ، میرے نبی ہم نے آپ طرح ایسے وحی کی جس طرح نوح نبی پر وحی کی تھی۔ کدھر ہے نوح نبی کی وحی؟ کہاں ہے؟ کون سی کتاب نوح علیہ السلام پر اتاری گئی؟ کون سی لکھی ہوئی وحی تھی؟ دکھاؤ بتاؤ، کون سا صحیفہ نوح علیہ السلام پر اترا تھا؟ تھی اللہ کی وحی اور حدیث کی صورت میں تھی۔ قوم نہیں مانی تو غرق ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حدیث کو نہ ماننے والوں کا انجام برا ہوتا ہے۔ آج لوگ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر حملے کرتے ہیں، کہاں ہیں وہ لوگ؟ آپ لوگ بخاری پر حملے کرتے ہیں، بخاری تو چمکتا دمکتا ستارہ ہے، لیکن وہ حدیثوں پر حملے کرنے والے آج زمین کے نیچے چلے گئے ہیں۔ کہتے ہیں جی حدیث لکھی ہوئی نہیں، بعد میں لکھی گئی۔ یاد رکھیں قرآن مقدس سورت بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے 14 مطالبات ذکر کیے۔ کتنے؟ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، 14 مطالبے کیے۔ ان میں سے ایک یہ تھا او ترقا فی السماء، محمد آپ آسمان پہ چڑھ جائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ آپ آسمان پہ چڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا نَقْرَأُ، آقا آسمان پہ چڑھ جانا بھی ہمارے ایمان کے لیے کافی نہیں، ایمان تب لائیں گے لکھی ہوئی کتاب لائیں، ہم اس کو پڑھیں گے۔ کتاب لکھی ہوئی ہونی چاہیے۔ اللہ نے ان کا مطالبہ پورا کیا بھلا؟ بھائی کیا؟ اور قرآن لکھی ہوئی کتاب اتاری اللہ نے یا فرشتے کے ذریعے سے اتاری؟ اللہ کے علم میں تھا حدیث رسول پہ یہ ظالم ایسا ہی اعتراض کر دیں گے۔ ظالموں تو قرآن تو مانتے ہو نا، بظاہر کہ تو ہم قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں۔ جو جواب تم ان کو دے گے نا، قرآن کے منکروں کو جو کہتے قرآن لکھی ہوئی کتاب کیوں نہیں، وہی جواب ہمارا حدیث کے حوالے سے سمجھ لینا۔ لو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس فلمسوہ بایدیہم لقال الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین۔ میرے نبی یہ تو کٹ حجتی کرتے ہیں، اگر ہم لکھی ہوئی کتاب ہی اتارے، یہ اس کو اپنے ہاتھوں میں لے لیں، اس کی ورگردانی کریں، پھر بھی نہیں مانیں گے، کہیں یہ جادو ہے۔ بل آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجد بآیاتنا الا الظالمون۔ جس راستے سے قرآن آیا اس راستے سے حدیث آئی۔ اللہ نے مومنوں کے سینے پر اعتماد کیا ہے، قرآن بھی مومنوں کے سینے میں محفوظ ہے،
حدیث بھی مومنوں کے سینے میں محفوظ ہے. یہ کیسی بات ہے جی، لکھی ہوئی بات. پھر کہتے ہیں جی اگر حدیث قرآن کے ساتھ ٹکرا جائے، میں پھر کہتا ہوں ان کو کوئی حق نہیں اس طرح بات کرے. حدیث محدثین کی ہے، محدثین قرآن بھی جانتے تھے، حدیث مفسر بعد میں تھے، محدث بعد میں تھے، پہلے مفسر تھے. آپ نے بخاری نہیں پڑھی، بخاری مفسر ہیں، پھر محدث ہیں اور مجتہد ہیں. محدثین سارے کے سارے ائمہ دین، بڑے بڑے ائمہ کبار جو سارے سارے مفسر بھی تھے. یہ جو کہتے ہیں نا انہوں نے جی قرآن پر توجہ ہی نہیں دی ہے، محدثین نے جتنے بھی علوم قرآنیہ تھے سب کی خدمت کی ہے. تفسیری روایات کو دیکھ کے احمد حنبل کی جمع کر دی گئی، بخاری مسلم کی جمع کر دی گئی ہیں وغیرہ وغیرہ. اور تفاسیر، مسند تفاسیر محدثین نے لکھی ہیں. امام عبد الرزاق، امام بخاری مسلم کے استادوں کے استاد ہیں، انہوں نے تفسیر عبد الرزاق لکھی ہے. امام طبری نے تفسیر لکھی ہے، امام ابن ابی حاتم نے تفسیر لکھی ہے، امام ابن منذر نے تفسیر لکھی ہے، امام طحاوی نے تفسیر لکھی ہے، دیگر محدثین نے تفاسیر کی کتابیں لکھی ہیں. وہ قرآن کی بھی خدمت کرتے تھے، حدیث رسول کی بھی خدمت کرتے تھے، ٹکراتے نہیں تھے قرآن و حدیث کو آپس میں. یہ ظالم کہتا ہے یہ قرآن کی آیت ہے، یہ حدیث ہے، یہ ٹکراتی ہے، ہم قرآن کو لے لیں گے، حدیث کو چھوڑ دیں گے. باتیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ آج بھی لوگ باتیں کر رہے ہیں، کہتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. یہ قرآن ہے کہ چپ رہو، اور حدیث کیا ہے کہ پڑھو، ہم فاتحہ نہیں پڑھیں گے. ظالموں نامرادو، یہ کوئی مسلک ہے تمہارا؟ لاؤ سلف میں ایک بندہ اپنا ساتھی لاؤ، روز قیامت اللہ کو، اس کے پاک نبی کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ بتاؤ. رسول پاک ہم نے آپ کی حدیث قرآن کی وجہ سے چھوڑی تھی، یہ حدیث ٹکراتی تھی. امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ تعالی، امام الائمہ محمد بن اسحاق ابن خزیمہ ابو بکر 311 ہجری میں فوت ہوئے. ان کے قول ہے، اگرچہ اس کی سند نہیں ملی ہے، یعنی صحیح سند نہیں ملی ہے. امام خطیب نے حدثتوں کے ساتھ اس کو مجہول صیغہ کے ساتھ بیان کیا ہے. کہتے ہیں کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ دو حدیثیں اور صحیح ہوں، با معارض ہوں، دنیا میں میرے سامنے کوئی لائے، میں دونوں کو توفیق اور جمع کر دوں گا. وہ تو 311 صدی میں امام فوت ہو گئے. ہم حدیث کے ادنا طالب علم، ان کی ذریت اور اولاد ابھی کوئی آئے اور کہے کہ یہ صحیح حدیث ہے، محدثین کے اصول کے مطابق ہے، قرآن کے معارض اور مخالف ہے، ہم دونوں میں توفیق کر دیں گے انشاءاللہ العزیز. یہ کیا بات ہوئی؟ جن کی حدیثی تھی ان کی نظر میں، ان کی علم و عقل میں قرآن کے ساتھ نہیں ٹکرانی تھی. جن کا حدیث سے کوئی سروکار نہیں تھا، وہ آج حدیثوں کو قرآن کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں اور من پسند مطلب لے رہے ہیں. حدیثوں کا عشر انہوں نے ظالموں نے کیا کر دیا ہے. لعن اللہ المحلل والمحلل له، لعن رسول اللہ المحلل والمحلل له، او کما قال. اللہ نے لعنت کی، رسول پاک نے لعنت کی حلالہ کرنے والے پر. حلالہ پتہ نا آپ کو کیا ہوتا ہے؟ 3 طلاقیں دے دی، ایک دن کے لیے، ایک رات کے لیے بیوی کا نکاح کسی سے کر وہ اسے منہ کالا کرتا ہے، صبح طلاق دیتا ہے، عدت پوری پہلے کے لیے حلال ہو جاتی، نکاح پڑھا دیتے. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ لعنت ایسے مذہب پر، برے لوگ ہیں. یہ تو یقین جانے کہ یہ وہ رافضیہ سے بھی آگے بڑھے ہوئے ہیں. اور مدت پہلے اسلام میں جائز تھا نا، بعد میں منسوخ اور حرام ہوا. حلالہ اسلام کی تاریخ میں کبھی بھی حلال نہیں تھا. بھلا ایک عورت کے 2 شوہر بھی ہو سکتے ہیں؟ یہ اسلام کا تصور ہے. ایک نے مانا کیا ہے، لعن رسول اللہ کا مانا اللہ کے نبی نے اس انسان کے لیے رحمت کی دعا کی ہے. یہ حدیثوں کا کیا اشر کر دیا ان پاپیوں نے؟ لعنت کا مانا رحمت کر دیا. کتنا بڑا ظلم ڈھایا انہوں نے. یعنی جو حدیثوں کا اتنا تک اشر کر سکتے ہیں، ان سے کیا بعید ہے بڑی سے بڑی بات کیوں نہیں کر سکتے جی؟ ٹکرا رہے ہیں اور قرآن و حدیث کو. یہ حدیث اور ہے، قرآن اور ہے. یاد رکھو مسلمانوں، اللہ کی کتاب نبی پاک کی حدیث میں کوئی ٹکراؤ نہیں، کوئی تعارض نہیں ہے. ظاہری تعارض ہو سکتا ہے، حقیقت میں کوئی تعارض نہیں ہے. صحیح حدیث کبھی قرآن کے مخالف نہیں ہو سکتی. ویسے تو قرآن کا اپنا ظاہری دیکھیں، قرآن میں بھی کئی ٹکراؤ موجود ہے. شیخ محمد الامین شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پہ کتاب لکھی اور ثابت کیا یہ حدیث قرآن کے ساتھ ظاہری طور پر ٹکراؤ رکھتی ہے. میں اس کی یہ توفیق کرتا ہوں. میں ادنا طالب علم ہوں، لائیں قرآن پاک
एक नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 200, 300 आयात बय्यिनात मैं आपको अभी बता सकता हूं कुरान के आपस में टकराती हैं। क्या करोगे? कुरान में सूरत निसा के अंदर भाइयों की विरासत में छठा हिस्सा है, दूसरी जगह चौथा हिस्सा है। क्या करोगे? छठा लोगे या चौथा लोगे? इनसे पूछे तो कहते तदबीक होगी। अगर वहां तदबीक हो सकती है तो कुरान और हदीस की तदबीक नहीं हो सकती। इन्नका ला तहदी मन अहबब्त वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। मेरे नबी जिसको आप चाहे उसको हिदायत की तौफीक नहीं दे सकते। इन्नका ला तहदी इला सिरात मुस्तकीम। मेरे नबी जरूर भी जरूर आप बताते हैं कि हिदायत क्या है, रहनुमाई करते हैं हिदायत की। ये तो हमारा तर्जमा है ना, इन्नका ला तहदी, इन्नका ला तहदी। आप कौन सी आयत लेंगे हिदायत देने के वाले से? अगर मान एक तौफीक का है, एक तरह रहनुमाई का है, तदबीक हो गई कि नहीं हो गई? इस तरह कुरान और हदीस की भी तदबीक हो जाती है। ये क्या हुई बात? यानी इन्होंने खिलौना बना लिया कुरान और हदीस को, जो इनके दिल में आते हैं बात कर देते हैं। अभी तक अहले हदीस जिंदा है, इनके शर नहीं सर उठा सकता इंशाअल्लाह अज़ीज़। इनकी ये जो नाकिस और कमजोर कोशिशें हैं ये दब के रह गई अल्लाह की तौफीक के साथ। अल्लाह ने मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को बाला कर दिया है। मैं बता रहा था कि वो जो नहीं पीर अफसल कादरी साहब कमीज उतारी हुई है, कमीज कारी, कहता है ये सुन्नत है। नबी पाक जो लश्कर को डराते वाज करते तो आप कमीज उतार लेते थे। जालिम कौन सी सुन्नत है? ये हदीसें तो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं और इनको जमा करने वाले, जिक्र करने वाले अपनी संदुक साहब मुहद्दिसीन हैं और मुहद्दिसीन के वारिस अहले हदीस हैं। तुम अहले हदीस की दुनिया में अहले हदीस मौजूद हैं और खियानतें करते हो। अनन नज़ीरुल उरियान, नबी पाक कमीज उतार, इसका माना कर रहे हैं। कौन सी लोग तुम्हारे साथ देती है? लोगों साथ देती है तुम्हारे? जाहिलो, जिंदगी में एक हदीस ली है, उस पर भी अमल करने की तुम्हें तौफीक नहीं हुई। नबी पर झूठ बोल दिया कि नबी पाक जब बात करते कमीज उतार लेते थे। कहता है ये सुन्नत है। ये कौन सी सुन्नत है? किस नबी की सुन्नत है? ये जाहिल पापी हैं, ये जाहिल हैं। हदीस रसूल के जरिए कोई इलाका नहीं है, ये तबाही वही मचाते हैं। अब हदीस में क्या है कि नबी करीम फजर की नमाज गलस में अदा करते। कब करते थे? गलस में अदा करते। पढ़ा है आपने हदीस बुखारी मुस्लिम में गलस का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। गलस का माना होता है रात के आखिरी हिस्से का अंधेरा। जाल हक किताब उठाए अहमद यार खान नईमी साहब की, वो कहता है फजर को रोशनी में उजाले में पढ़ना चाहिए। गलस की हदीस का क्या जवाब? कहता है गलस ये है कि नबी पर जो अंधेरे में नमाज पढ़ते थे, मस्जिद नबी की छत नीची थी, लाइट होती नहीं थी, तो अंधेरा ही होना था। इन जाहिलों को यह नहीं पता कि गलस होता है रात के आखिरी हिस्से का अंधेरा। दिन के वक्त जो अगर छत नीची है, लाइट नहीं है, अंधेरा, उसको गलस नहीं कह सकते। मगर क्या करें इनका? यानी आप देखें अंधेरे में नमाज पढ़ते कि नहीं? रमजान में सिर्फ पढ़ते हैं अंधेरे में, वैसे तो उजाले में नमाज पढ़ते हैं ना ये लोग। 11 महीने क्या सूरज तुलू होने के करीब होता पढ़ते हैं और 1 महीना रमजान में, इसलिए कि उनको पता है कि हमारे लोग, इन्होंने कहां नमाज पढ़नी है, फिर कहां पढ़नी है, क्या कहते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है वो अल्लाह की हिफाजत के साथ महफूज है। कुरान मतन है, हदीस उसकी तशरीह और उसका बयान है, दोनों अल्लाह की हिफाजत के साथ महफूज है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये जिक्र से मुराद कुरान और हदीस है। हम इसको नाजिल करने वाले हैं, हम ही इसके मुहाफिज हैं, हम ही इसके मुहाफिज। जिक्र ये तज़कीर का मसदर है, इसका माना नसीहत है और ये मसदर इसम फाइल के माना में है। मतलब क्या हुआ कि कुरान मुज़क्किर है और हदीस भी मुज़क्किर है, नबी भी मुज़क्किर है, कुरान भी नसीहत करता है और मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी क्या करते हैं? नसीहत करते हैं। कुरान और हदीस में कोई टकराव, कुरान और हदीस में कोई टकराव नहीं, ये यकीन कर लें। अल्लाह का दीन आपस में नहीं टकराता। कुरान हक, हदीस हक। कभी हक हक के साथ भी टकरा सकता है। ये टकराव पैदा करते हैं कि नहीं करते? कितनों को सुनेंगे, कितनों को सुनेंगे, है ना ऐसे जी? कितनों को सुनेंगे?
ایسے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی قرآن، یہ حدیث قرآن کے ساتھ ٹکراتی ہے، حدیث قرآن کے ساتھ ٹکرا رہی ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور پھر لغت عرب کی بنیاد پر جس انسان نے بھی قرآن اور حدیث کو سمجھا اس نے ٹھوکر کا. یہ بات یاد رکھیں. میں نے آپ کو پہلے کی مثال دی، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہتے لح کا معنی یہ اور یہ ہوتا ہے، یہ محاورہ استعمال ہوا ہے وغیرہ وغیرہ. ہر فن کی اصطلاحات ہوتی ہیں، شریعت کی جو اصطلاحات ہیں ان کا اصطلاحی معنی تعبیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے یا صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے. صحابہ کو معیار حق بنا لیں. وہ دین جو صحابہ نے اختیار کیا اللہ نے وہ کتابوں میں محفوظ کر دیا ہے. وہ تابعین تبع تابعین نے جو دین اپنی کتابوں میں ذکر ہے وہی معتبر دین. میں عرض کر رہا تھا کہ جس طرح قرآن کی سچائی پر اللہ نے دلائل چھوڑے ہیں اس طرح حدیث کی سچائی پر بھی دلائل موجود ہے. ابھی نبی سب سے بڑی دلیل یہ ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان، آپ جو بولی بولتے اس کی اللہ نے حفاظت کر رکھی ہے. 1400 سال گزر گئے، 1400 آپ وسلم کی وفات کو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان محفوظ ہے. آپ دنیا میں آئیں، تشریف لائیں، آپ بات کریں، میں آپ کی بات کو سمجھوں گا. ورنہ ہر زبان میں ہر 100 سال کے بعد بڑی تبدیلی آ جاتی ہے. 100 سال پہلے کی اردو دیکھے اور آج کی اردو دیکھے، زمین آسمان کا فرق ہے کہ نہیں ہے؟ بہت فرق ہے. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں فرق نہیں آیا. یہ دلیل ہے حدیث کی حقانیت و سچائی پر. اسی طرح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حجاز میں آگ لگ جائے گی، مدینہ کے حرم سے باہر آگ لگے گی. یہ حدیث امام بخاری امام مسلم نے اپنی کتابوں میں کوٹ کر دی. راوی ہیں ابو ہریرہ. وہ اپنے شاگردوں کو حدیث بیان کرتے ہیں، وہ اپنے شاگردوں کو ان تمام واسطوں کے ساتھ امام بخاری مسلم تک سند پہنچ جاتی ہے. امام بخاری مسلم نے اپنی کتابوں میں اس حدیث کو درج کر دیا ہے. امام بخاری 256 میں فوت ہو جاتے ہیں. لوگ حدیث بخاری کی پڑھتے ہیں، مسلم کی پڑھتے ہیں. مدینے میں آگ لگے گی مگر آگ نہیں لگی. 300 سال گزر گئے، حدیث لوگ پڑھتے ہیں آگ نہیں لگی. 400 سال گزر گئے، 500 سال گزر گئے. 6 صدی میں مدینہ کے حرم کے باہر آگ لگی ہے. چشم فلک گواہ اس بات پر، اور زمین کا جلا بنا سینہ بتاتا ہے کہ نبی پاک کی حدیث سچی ہے. آج بھی وہ زمین جلی بھنی بتاتی ہے کہ رسول پاک نے جو فرمایا وہ حق فرمایا تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بیٹا شہید ہو جائے گا. حسین کے بارے خبر دی کہ نہیں دی؟ بتائیں سیدنا حسین شہید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ آپ کی شہادت پر حق ہے کہ نہیں ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی سچائی پر بھی اللہ نے دلائل چھوڑے. احد پہاڑ پہ آپ کھڑے ہیں، جنبش میں آ جاتا ہے، آپ نے اپنے پاؤں مبارک سے ٹھوکر لگائی، احد رک جا، تجھ پر اللہ کا ایک سچا نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں. آپ نے عمر عثمان کے بارے میں فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ بتائیے سیدنا عمر اور سیدنا عثمان شہید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے. یہ جو لوگ حدیث کے حوالے سے شوشے اور بدگمانیاں عام کر رہے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ان پہ آپ نے کان نہیں دھرنے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تعبیر کریں گے یا صحابہ کریں گے یا تابعین اور تبع تابعین، مدین کا حق ہے اور کسی کا حق نہیں ہے. قرآن میں وہ یسبح الرعد بحمدہ، بتائے ہمیں کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں مانتا. رعد کیا ہے؟ اس بنا پہ لوگوں نے منمانیاں کی ہیں. اس کے علاوہ قرآن مقدس میں 3 وحیوں کا ذکر ہے. کتنی وحیوں کا ذکر ہے؟ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا. وحی کا ذکر آ گیا. آگے کیا ہے؟ او وراء حجاب او کما قال اللہ تبارک و تعالی وَيُرْسِلَ رَسُولًا او يُرْسِلَ رَسُولًا. 3 ہو گئی نا، پردے کے پیچھے، ڈائریکٹ وحی اور فرشتے کے ساتھ. یہی ہوا نا. قرآن کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ کس وحی کے ساتھ ہے؟ قرآن کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ فرشتے کے ساتھ ہے. اور مستقل طور پر فرشتے کے ذکر کے علاوہ اللہ رب العالمین وحی کا ذکر کیا ہے، وہ وہی حدیث کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ وحی کے ساتھ ہے. جس طرح قرآن وحی مطلب، حدیث غیر مطلب، وہ جلی یہ خفی. اب قرآن مقدس میں اللہ کا کیا فرمایا؟ وما جعلنا القبلۃ التی
وما نہ ما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا الا لنعلم من یتبع الرسول. اگر اللہ چاہتے سارا دین قرآن کی صورت میں نازل کرتے, حدیث کی ضرورت ہی نہ پڑتی. اللہ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں میرے نبی کا متبع اور نبی کا مخالف کون ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا یہ قبلہ ہم نے بنایا تھا, بنانے کی نسبت اپنی طرف. ما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا, بیت المقدس جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے یہ ہم نے بنایا تھا. اور آپ دعائیں کرتے اللہ قبلہ بیت المقدس کی بجائے اب کعبۃ اللہ ہو جائے. فولی وجہک شطر المسجد الحرام. اللہ نے حکم نازل کر تبدیل قبلہ کا. اللہ نے کہاں بنایا تھا؟ اللہ کہتا ہے ہم نے بنایا. کہاں بنایا؟ یہ وہی غیر مطلب ہے نا, وہی غیر مطلب ہے. وہ حدیث ہے علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم, کہ رمضان کی راتوں میں تو بیویوں کے پاس جا کر خیانت کرتے ہو, اللہ جانتا ہے. پھر قرآن نے اجازت بھی دے دی بعد میں, مگر یہ ہے کہ قرآن نے کہاں منع کیا, کہاں حرام قرار دیا تھا. جس کے ارتکاب کو قرآن نے خیانت سے تعبیر کیا وہ حدیث رسول ہوتی تھی, وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی, اس کے ذریعے سے پہلے منع کر دیا, حرام کرا دیا گیا تھا. جب ارتکاب ہوا قرآن نے کہا یہ تو خیانت ہو گئی ہے, حدیث کی مخالفت ہو گئی ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. حدیث کو نہ صرف واجب الاتباع بلکہ مدار ایمان قرار دے دیا گیا ہے. کوئی چارہ نہیں حدیث کے بغیر. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. یہ حدیث کے دشمنوں اور حدیث کے مخالفوں کو, حدیث کے منکروں کو اللہ سے ڈر جانا چاہیے کہ دنیا میں کسی بڑے فتنے کا شکار نہ ہو جائیں, آخرت میں دردناک عذاب دینے کا مقدر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو کچھ کہا سنا اللہ اس کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرما دے. اللہ ہمارے دلوں میں حدیث کی محبت کو راسخ فرما دے. اللہ ہمیں اخلاص کی دولت سے نوازے. اقول قولی ھذا استغفر لی ولکم سائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات.